چل کر آئے گا۔ اس سورہ کے فضائل کیا ہیں؟ فضائل سورہ اعراف۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور عظیم ترین فضیلت جو اس سورہ کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے ہر خوف اور حزن سے یہ سورہ دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو قیامت کے دن کا ہر خوف اور حزن، دیکھیے کس قدر ہولناک دن ہوگا گناہگاروں کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ ثواب الاعمال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اور ہماری جو تفسیر مجموع البیان ہے علامہ طبرسی کی، اس میں ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو شخص ہر مہینے میں ایک بار سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور سورہ مبارک اعراف کی تلاوت کرنے والوں کا حساب و کتاب بھی نہ ہوگا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعے کے دن سورہ مبارک اعراف کی تلاوت کرے یہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ قیامت کے روز جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر سورہ کے فضائل انہوں نے تفسیر سے پہلے نقل کیے ہیں، وہاں اس بات کی تاکید کی ہے کہ یہ فضائل اس وقت محقق ہوں گے، یعنی یہ جو فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ جب اس سورہ کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ یعنی ٹھیک ہے، اپنی جگہ تلاوت کا بھی بہت عظیم ثواب ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ عظیم ترین درجات اور فضائل اس وقت ہیں کہ جب انسان اس کے کم سے کم اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ پوری زندگی تو سورہ کے احکامات کے برخلاف گزر رہی ہو اور اس کو اتنے بڑے بڑے مقامات دے دیے جائیں، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ علماء ایک چیز کی بحث کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قراءت قرآن اور تلاوت قرآن میں کیا فرق ہے، کس چیز کو قراءت کہتے ہیں اور کس کو تلاوت کہتے ہیں۔ دیکھیے، جو قرآن کی آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جو حق ہے تلاوت کرنے کا۔ اچھا، اب قرات میں اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، علم و عمل کے ساتھ آیات قرآنی کی پیروی تلاوت کا حق ہے، یعنی علم اور عمل کے ساتھ، اور اس کا مفہوم قرات قرآن سے بہت بالا تر ہے، کیونکہ دیکھیے تلاوت میں تلاوت کے ساتھ ایک قسم کا تدبر، تفکر اور عمل بھی ساتھ ہوتا ہے، اور قرات میں فقط لفظی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ حق ہے تلاوت کا، حق تلاوت کا کیا ہے کہ اس کے مطابق، یعنی اس میں غور و فکر بھی کیا جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تلاوت کا ایک حق ہے۔ تو انسان فقط قرات قرآن کی حد تک نہ رہ جائے، قرات سورہ کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ اس کے پیغامات کے اوپر عمل بھی کرے، اس پر غور و فکر بھی کرے، جیسے کہ آگے بہت سی آیات کے متعلق ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو اگلی اس کی فضیلت ہے کہ جو آیات سورہ اعراف ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے روز گواہی دیں گی۔ اس سلسلے میں بھی ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں امام کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، ان پر عمل کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ یہ آیات روز قیامت اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیں گی۔ تو انسان ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے، جہاں اس کے پیغامات آ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کی باتیں اپنے لیے نوٹ کرے، کیونکہ امام یہ فرما رہے ہیں اس بات کو کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں، ان پر عمل کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی گواہی دیں گی۔ اسی طرح سے سورہ اعراف شیطان کو بھی دور کر دیتی ہے،
اور ایک روایت ہے ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تفسیر مجموع البیان میں کہ جو شخص بھی سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دے گا، یعنی اب شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا۔ اسی وجہ سے ہم پچھلی نشستوں میں بھی بات کہہ چکے ہیں کہ انسان چھوٹے سوروں کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن بڑے بڑے سوروں کو ان کی طوالت کی بنا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے ان کے تمام بہت سے فوائد اور برکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ مبارک اعراف کی آیات شیطان اور اس شخص کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں کہ پھر شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ کی تلاوت کرنے والا، اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اس کے دوست قرار پاتے ہیں اور قیامت کے روز اس کا شفیع قرار پاتے ہیں۔ جو ہماری تفسیر مجموع البیان ہے علامہ تبریسی کی، اور مستدرک الوسائل جو ہماری کتاب ہے مرزا حسین نوری کی، اس میں ایک روایت ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر ہوئی ہے کہ جو بھی اس سورہ اعراف کی تلاوت کرے گا وہ حضرت آدم کا دوست قرار پائے گا اور حضرت آدم کو اس کا شفیع قرار دیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے کہ ہم سب لوگوں کے جد امجد اور باپ حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی اپنی اس پوری تمام اولادوں سے کس قدر محبت کرتے ہوں، تو وہ سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ اچھا دیکھیے، شفاعت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اور جو گناہ کے سلسلے میں جو عذاب ہیں ان سے نجات کے لیے شفاعت ہوتی، اور دوسری جنت میں مقامات بلند حاصل کرنے کے لیے بھی شفاعت ہوتی، یعنی نیچے کے مقامات سے اسے اٹھا کر شفاعت کر کے اسے بلند مقامات کے اوپر لے کر آیا جائے۔ یعنی یہ فقط ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید صرف عذابوں سے بچانے کے لیے اور دوزخ سے بچانے کے لیے شفاعت ہوگی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو وہ افراد کے جو کہ جنت میں آ گئے ہیں ان کو نچلے مقامات سے بلند مقامات کی طرف لے جانے کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ تو حضرت آدم کا دوست قرار پائے گا۔ اب ظاہر حضرت آدم کا دوست کوئی معاذ اللہ دوزخی تو نہیں ہوگا، تو وہ جنت میں گیا ہوگا، لیکن حضرت آدم اس کے شفیع قرار پائیں گے، یعنی جنت میں بلند مقامات کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ تو کتنا عظیم الشان اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ دشمنوں کو دور کرنے والا سورہ بھی۔ ایک روایت ہے اصول کافی میں، اور جو مصباح کفمی جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی ہے، مجربات امامیہ میں بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے مروی روایت ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ اعراف کو گلاب کے پانی اور زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں لٹکائے، گلاب کے پانی اور زعفران سے، یعنی وہ پانی جو ہو وہ زعفران والا جس سے لکھا جائے گا، اس میں کچھ گلاب بھی ملا لیا جائے، اس کا کوئی عرق وغیرہ، تو اس کو وہ لکھ کر اپنے سورہ اعراف کو گلے میں لٹکائے، تو جب تک یہ سورہ اس کے پاس رہے گا خدا کے حکم سے کوئی درندہ اور کوئی دشمن بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیغمبر اکرم کی روایت ہے اس سلسلے میں۔ تو ان سب چیزوں کی بھی اہمیت ہے۔ گلے میں لٹکانے سے مراد تعویذ، بہت سے لوگ تعویذوں کے بھی آج کل خلاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ائمہ سے مروی تعویذ بھی ہیں، معصومین سے مروی تعویذ بھی ہیں۔ تعویذ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی سورہ لکھ کر اپنے گلے میں تعویذ کی صورت میں، یا کوئی دعا کو لکھ کر گلے میں تعویذ کی صورت میں پہن لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل بہت سے وہابیت سے متاثر افراد ان چیزوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو دشمنوں کو دور کرنے والا سورہ ہے۔ اچھا، یہ سورہ وہ بھی ہے کہ جس میں دو صورتوں کی خصوصیات ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ الف لام میم صاد سے شروع ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سورے میں وہ سورہ جو صرف الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، اور سورہ صاد جو کہ ایک الگ سورہ ہے، ان دونوں قسم کے سورہ کی جو پیغامات اور خصوصیات اور مضامین ہیں وہ اس سورے کے اندر موجود ہیں۔ یعنی وہ سورہ جو الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں قرآن میں، اور ایک سورہ صاد، ان سب کے کلیکٹیولی جو خصوصیات ہیں
اور جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے صرف اس اکیلے سورہ اعراف کے اندر آ گئے. یعنی یہ سورہ بہت سارے سوروں کی خصوصیات کا ایک مجموعہ ہے اور ان کے مضامین کا. سورہ اعراف کا مضمون کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہی کئی دفعہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ مکی سورہ جتنے بھی، کیونکہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، تو مکے کے اندر ابھی ابتدائی طور پر اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا، تو وہاں پر یقیناً توحید کے مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، قیامت کے مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، شرک کا مقابلہ کیا جاتا تھا. تو مکی سوروں کو جو خصوصیات ہیں وہ سورہ اعراف کے اندر بھی ہیں. اس کا بھی مضمون وہی توحید، قیامت اور شرک وغیرہ سے مقابلے کا بیان ہے. یہ سورہ اعراف کا مضمون ہے، یعنی سبجیکٹ جو ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف رزق و روزی میں بھی بے پناہ اضافہ کرواتا ہے. وہ جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، جس کا ہم پچھلے نشستوں میں بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں، اس میں یہ کہ سورہ اعراف کی اگر آیت نمبر 10 اس کو خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن اس وقت لکھا جائے کہ جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو. جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہو اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو لکھا جائے. چھوٹی سی آیت ہے. اور اس کے بعد اس لکھی ہوئی جس صفحے کے اوپر لکھی جائے گی اس کو اپنے گھر میں یا اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ پر لگائے، تو اس آیت کی برکت سے روزی میں بے پناہ اس کی فراخی نصیب ہوگی. اس کو بے پناہ فراخی. یعنی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں اختیار دیا ہے اور تمہارے لیے سامان زندگی قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو زمین میں اختیار اور سامان زندگی کا قرار دینا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مُعَائِشَةً. تو اس آیت کے اندر رزق اور روزی کے خزانے پوشیدہ. اس کو لکھ کر اگر اس موقع پر جمعے کے روز اس وقت جس وقت نماز جمعہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اس وقت اس کو لکھا جائے اور اپنے گھر، دکان یا کاروبار کی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے تو اس سے رزق اور روزی میں برکت نصیب ہوتی ہے. نماز شب پڑھنے کے لیے بڑا مددگار سورہ ہے. نماز شب کے لیے یعنی رات کو اٹھ کر عبادت کے لیے. ہمارے ہاں تو سسٹم اس قسم کا ہو گیا ہے کہ راتوں کو بہت دیر دیر تک جاگنا اور پھر فجر سے 1-8 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے سو جانا، اس کے بعد اٹھنا نہیں نماز فجر کے لیے. تو جب انسان واجب نماز کے لیے نہیں اٹھے گا تو نماز شب کے لیے کیسے اٹھے گا؟ جبکہ موجودہ مجتہدین کے نزدیک نماز شب کا پڑھنا اور اتنا آسان بھی ہو گیا، جیسے آغا سیستانی فرماتے ہیں مثلا کہ نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی اس نماز شب کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن لوگ اس کے باوجود بھی صرف نظر کرتے ہیں. اچھا، نماز شب کے لیے مددگار سورہ کیسے ہے کہ سورہ اعراف کی 3 آیات جن کے متعلق ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی ہماری بڑی تفصیل سے. یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56. یہ 3 آیات خواص آیات قرآن کریم کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو ان 3 آیات کو پڑھے اور خدا سے خواہش رکھے کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے، خاص طور پر سونے سے پہلے اس کو پڑھے، کہ پروردگار سے خواہش رکھے اس کو سونے سے پہلے پڑھتے وقت کہ پروردگار اس کی نیند کو کم کر دے تاکہ وہ شب میں عبادت کے لیے قادر ہو سکے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم خود اسے یہ توفیق نصیب فرمائے گا کہ اس کی نیند کم ہو جائے گی، یا جتنی بھی اس نے نیند کی ہے وہ نماز شب کے لیے اس سے پہلے اٹھ سکے گا، کہ پروردگار کی طرف سے کوئی لطف و عنایت اس کے لیے ہوگی. یعنی اگر سونے سے پہلے روزانہ سورہ اعراف کی یہ 3 آیات اگر ان کو زبانی یاد کر لے، ویسے تو اگر 10-15 روز بھی مستقل ان کو پڑھتا رہے تو یہ آیات خود بخود اس کو زبانی طور پر بھی یاد ہو جائیں گی. تو روزانہ سونے سے پہلے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، 1 منٹ سے بھی کم میں ان آیات کو پڑھ سکتا ہے. تو اگر واقعی وہ سیریس ہے نماز شب اور دیگر عبادات کے لیے رات کو اٹھنے کے لیے، تو پروردگار عالم اس کے دل میں اس طرح کا شوق پیدا کر دے گا اور اسے توفیق نصیب فرمائے گا کہ وہ رات کو اٹھ کر فجر سے پہلے نماز شب کو پڑھ سکے اور عبادت خدا انجام دے سکے.
یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، نماز شب کے لیے بہت مددگار سورہ ہے، عبادت خدا کے لیے مددگار سورہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ پھنس جائے، خطرناک جگہ، اور جیسے کوئی بیابان میں پھنس گیا، کسی ایسی جگہ پھنس گیا، زندگی میں بہت سے ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں اس کو خوف محسوس ہو کہ ارے یہ میں کہاں آ گیا، اس مصیبت سے میں کیسے نکلوں، تو اس موقع پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کرے۔ آیت نمبر 54 وہی ابھی جو اس سے پہلے بیان ہوا تھا، جو نماز شب کے لیے 3 آیات تھیں، 54، 55، 56، اس کے لیے آیت نمبر 54 کی تلاوت، 54۔ تو روایت میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور شیاطین کو بھی اس سے دور کر دیں گے۔ اچھا، شیاطین سے مراد ہمیشہ وہ جنات والے شیاطین مراد نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے شیاطین ایسے ہیں جو انسانی شکلوں میں گھوم پھر رہے ہیں، نقصان پہنچانے والے افراد۔ تو چاہے وہ انسانی شکلوں میں ہوں یا جنات والے شیاطین ہوں، ان سب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اربوں درجات کی بلندی، جنت کے دیکھیے درجات کی کوئی حد اور انتہائی نہیں، کروڑوں اربوں درجات بلند کیے جائیں گے جو سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے روایت ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا، دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے برابر جنت میں درجات اس کے بلند کیے جائیں گے۔ پچھلی نشستوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ تقریباً اس وقت پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ عیسائیوں کی تعداد ہے، 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، تو اس لحاظ سے اربوں درجات اس کے جنت میں بلند ہوں گے کہ ان کی تعداد کے برابر۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہو کہ جب سے یہودی مذہب ہے اس سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی یہودی اور عیسائیوں کی تعداد جو ہے اس کے برابر اگر ثواب، تو سوچیے کہ پھر یہ تعداد اور اس کا ثواب کہاں تک جائے گا۔ تو بہرحال جنت میں بے تحاشا درجات اس کے بلند کیے جائیں گے جو سورہ اعراف کی تلاوت کرتا ہے۔